اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور ان کو یقین حاصل ہوا اور ایمان لے آیا۔ اس ایمان کے مقابلے میں فرعون نے ان کو سخت ترین سزا دینے کی دھمکی دی، تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹیں گے اور پھر دار پر لٹکائیں گے، سولی چڑھائیں گے۔ جواب میں ان لوگوں نے ایمان اور یقین کے اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کے بعد کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، وہ ہم کو قتل کرے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ تو وہ ہم کو اپنے رب کے پاس بھیجتا ہے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ ایمان اور یقین کا جو رتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد دیکھو ان کی کیا منطق ہوتی ہے، کیا بینش ہوتی ہے اور کیا موقف ہوتا ہے موت کے بارے میں۔ مقتول، مظلوم، راہ حق میں کٹ مرنے والے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تم نے ہم کو اگر قتل کیا تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، اپنے مہربان رب کے پاس۔ وہ ہے نا آیت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور پھر لقاء رب نصیب ہوگی، لقاء اللہ، اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، سرخ روئی کے ساتھ جائیں گے، کامیابی کے ساتھ جائیں گے، اور بہت بڑی کامیابی ہوگی جو آخرت کی کامیابی ہے۔ الی ربنا منقلب، الی ربنا منقلبون کے اندر کیا کیا نوید ہے، کیا موقف ہے، کیا شیرینی ہے، وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم اس مقام پر نہیں ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا ان لوگوں نے؟ ایمان اور یقین کے اس منزل پر فائز ہونے کے بعد کیا کہا؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کریں، ان کنا اول المؤمنین، اس بات پر کہ ہم مومنین کے اول دستے میں ہم شامل ہو گئے، ہر اول دستے میں شامل ہو گئے، دوسروں کے لیے مثال بننے والے اس میں دستے میں شامل ہو گئے۔ صرف ہم نہیں ایمان لائے بلکہ ہمارے ایمان لانے سے اور لوگوں کے لیے ایمان لانے کا راستہ کھل گیا۔ ویسے تو مومن ایمان لانے کا درجہ ہے، لیکن ایمان میں جو پہل کرنا ہوتا ہے، پہلے ہی مومن اول بنتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے مینار روح ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ کو ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم اول مسلمین ہو گئے ہیں اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد پھر نطمع کہا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں سے درگزر کریں، معافی طلب کون لوگ کر سکتے ہیں؟
جو اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے قربانی دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر مغفرت طلب کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اور پھر امید لگائے بیٹھتے ہیں اللہ سے۔ اگرچہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنا چاہیے۔ امید رکھنا، مایوس نہ ہونا کہاں درست ہے؟ وہاں درست ہے کہ جب وہ توبہ کر کے تائب ہو کر کے واپس آ جائے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے پھر امید نہیں، امید کی گنجائش نہیں ہوتی ادھر۔ ہم اول مسلمین ہو گئے، مومنین کے صف اول میں ہم آ گئے ہیں، لہٰذا ہم مغفرت کی امید رکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں فرعون کے درباری بن کے مغفرت کی امید رکھنے کا معنی نہیں ہوتا۔ پلٹ آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ معاف کرے گا۔ اس صورت میں مایوسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن امید رکھنے کا بھی مقام ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہوتا ہے۔ مومن کی علامت ہے بھیم و رجا کے درمیان میں، بھیم و رجا، خوف و امید کے درمیان میں، بالکل درمیان میں مومن کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے جتنے امید ہے اتنے خوف، جتنا خوف ہے اتنی امید۔ اگر امید ہی نہیں ہے، مایوس ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر خوف بھی نہیں ہے، یہ بھی ایمان نہیں۔ تو تجھے اللہ کے انصاف اور عدل وغیرہ کا حساب کتاب کا، جنت و نار کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے۔ احادیث بہت زیادہ ہیں اس میں کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ باقی جو واقعات ہیں اس کے بعد کیا ہوا، وہ سورہ اعراف میں یہ بیان ہو گیا ہے۔ یہاں سے لے کر بنی اسرائیل کے مصر کو چھوڑنے تک کے واقعات الاعراف میں ہیں۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل پڑے اور آپ کا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ بھی خبر دے دی، یہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، آپ رات کو نکل جائیں ان کو لے کر۔ جادوگروں کے مقابلے میں کامیابی کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اپنی قوم کو لے کر کے نکل جائیں، مصر سے نکل جائیں یہاں سے۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ ہم کو ادھر سے جانے کی اجازت دے دو۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ مصری جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام کے طور پر کام لیتے تھے۔ یہ بھی ہے نا دوسری جگہ کہ بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو رہنے دیتے تھے۔ ابنا کے مقابلے میں نساء آ گیا۔ جب ابنا کے مقابلے میں نساء آتا ہے، کوئی نساء سے مراد جو ہے ابنا کے مقابلے میں، ابنا کسے کہتے ہیں؟ بیٹے، نساء بیٹی، عورت نہیں ہے۔ یہاں ابنا کے مقابلے میں جب نساء کا لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ عورت نہیں ہوتا۔ ہم نے بات جو کون مشق مترجم ہے قرآن مجید کے، ان کو دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے عورت نہیں ترجمہ کیا، بیٹیاں ترجمہ کیا۔ وہ زندگی کرتے تھے، غلامی زندگی تھی، اس وجہ سے وہاں سے نجات چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے، اور وہ نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بہت کام لیتے تھے، بنی اسرائیلیوں سے بہت کام لیتے تھے۔ وہ قبطی جو ہے وہ مقامی لوگ ہوتے تھے، اور وہ لوگ بہت
پہلے درجے کے شہری ہوتے تھے، اور اسرائیلی جو ہے وہ دوسرے تیسرے درجے کے شہری، اور غلام کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں سے نکلنے کا مطالبہ ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ جب مبعوث برسالت ہوئے تو حضرت موسیٰ کا بنیادی مقصد یہی تھا بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کئی بار، دیگر مقامات میں ہے قرآن کے، کئی بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم کو یہاں سے جانے دو۔ یہاں حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کو نکلو، چنانچہ یہ حکم ملتے ہی رات کو نکل جاتے ہیں۔ اور چونکہ خبر دی تھی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو پیچھا کریں گے، یہ خلاف توقع نہیں تھا نا، جب وہ پیچھا کرنے کے لیے آئے تو پہلے سے پتہ تھا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یہ لوگ بھاگ گئے راتوں رات۔ صبح کو پتہ چلا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں، بنی اسرائیل جو ہے یہاں سے بھاگ گئے۔ تو فرعون نے بھی اپنے شہروں میں لوگوں کو بھیجا، آؤ ان کا پیچھا کرتے ہیں، اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، ان کے ساتھ کہلا بھیجا کہ یہ بے شک یہ لوگ تو چھوٹی سی جماعت ہے، بنی اسرائیل کی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، مصریوں کے مقابلے میں ان کی آبادی تھوڑی سی تھی، اور کہا کہ کچھ تھوڑے لوگ ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے۔ ادھر روایات میں باتیں آتی ہیں کہ تفسیری روایات جو ہے وہ اکثر و بیشتر تفسیری روایات صحیح روایت نہیں ہوتی، اور تفسیری روایت صحیح نہ ہونا جو ہے وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن سامنے ہے، روایت بھی سامنے ہے، اور روایت جو ہے وہ قرآن کے صراحت کے خلاف ہے یا ظاہر کے خلاف ہے، یہ سامنے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، متناً صحیح نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے روایات تفسیری اکثر روایات صحیح نہیں، وہ قرآن کے ظاہر اور قرآن کے اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، 6 لاکھ شرذمت، قلیل نہیں ہے کہتے اس کو، 6 لاکھ کو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے اس سے قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے۔ شرذمت قلیل ہے، تھوڑے لوگ ہیں، ان کو پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ان لوگوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔ بنی اسرائیل ادھر سے نکل گئے بغاوت کر کے، نافرما ہو کر، کیا مجال ہے وہ یہاں سے نکل جائیں اور ہم ان کو چھوڑ پکڑ لیتے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم پوری طرح مستعد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو واپس لینے کے لیے ہم مستعد ہیں، ہم اس میں ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل وہاں سے نکلتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اس طرح اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، تدبیر، تمام تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کی تدبیر ہے کہ ان لوگوں سے کہے کہ تم رات کو نکل جاؤ، یہ لوگ تمہارے پیچھا کرنے کے لیے یہ لوگ بھی نکل جائیں گے۔ فرمایا ہم نے ان کو، بنی اسرائیل کو، وہاں سے جانے کا حکم دے کر ان لوگوں کو، فرعونیوں کو نکالا۔ کہاں سے نکالا؟
من جنات وعیون، باغات سے۔ مصر جو ہے وہ زرعی اعتبار سے، کیونکہ دریائے نیل جو ہے وہ وہاں بہتا ہے، زرعی حوالے سے اس مصری دور سے بھی خوشحال ملک تھا۔ من جنات وعیون، یہ باغات سے ہم نے نکالا، چشموں سے نکالا۔ چشم، عیون سے مراد وہی پانی ہوتے، یہ وہ نیل کا پانی۔ وکنوز، اور خزانوں سے، ان کے مال اور دولت تھی کافی، ان کو چھوڑ کر کے نکلنا پڑا۔ ومقام کریم، اور بہترین رہائش گاہوں سے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم ہمیشہ یاد رکھو، قابل ستائش کو کریم کہتے ہیں، قابل ستائش۔ جی، قابل ستائش اقامت گاہوں سے نکالا، ہم کہتے ہیں نا بہترین اقامت گاہوں سے نکالا، نکل آئے۔ فرعون اس پوری جبروت اور پوری طاغوتی طاقت اور ناز و نخرے کے باوجود نکلا وہاں سے۔ وہ مصر سے نکل کر اپنے سارے عیش اور نوش چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اس آیت کی تفسیر آسان نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے ان باغات کو اور ان چشموں کو اور کنوز و مقام کریم کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بظاہر یہی ہے نا، ہا کی ضمیر جو جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کی طرف، بظاہر یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اب ان کی جگہ آباد کر دیا، وارث بنا دیا انہی باغات کا، انہی چشموں کا وغیرہ۔ حالانکہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، کسی ذریعے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، معلوم ہے بلکہ نہیں گئے۔ وہ وہاں سے نکلے اور وادی سینا میں، وہ وادی تیہ میں 30-40 سال تک جو ہے وہ پھرتے در بدر، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آباد ہو گئے فلسطین میں۔ کیا ہم معنی کریں اس آیت کا؟ کیا معنی کریں؟ آیت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اورثناہا، ان کے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ ہم یہ تفسیر کر سکتے ہیں کہ ہا کی ضمیر عیناً یہی جنات و عیون نہیں ہے، بلکہ اس جیسے جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، اور فلسطین میں بھی ان کے لیے باغات، ان کے لیے چشمے، اور ان کے لیے خزانے، اور ان کے لیے مقام کریم۔ فلسطین بھی سرسبز ہے، چشمے بھی ہوتے وہاں پہ، یہ وہ بہترین آباد علاقہ ہے فلسطین۔ وہ ہم یہ معنی کر سکتے ہیں، ہم نے وارث بنا دیا۔ ادھر ان کو ان جگہوں سے فرعون والوں کو نکالا، اور ادھر بنی اسرائیل کو اس قسم کے باغات کا وارث بنا دیا۔ نہ عیناً وہی باغات، یہ اگرچہ بظاہر صریح نہیں کہہ سکتے، ہاں کی ضمیر اورثنا مثلہا بنی اسرائیل، ہو سکتا ہے جی، چونکہ بنی اسرائیل خود انہی جنات و عیون کے وارث تو نہیں بنے نا، البتہ اور جنات و عیون کے وارث بن گئے ہیں، وہ فلسطین کے جنات و عیون ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
یہ رات کو چلے تھے نا، عصری، اسراء کسے کہتے ہیں؟ رات کو سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل رات کو نکل گئے اور فرعون والوں نے مشرقین صبح کو تعاقب کیا، پیچھے چل پڑے، یعنی ایک دن کا توقف نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل والے جو ہے وہ رات کو نکل پڑے ہیں، اور ادھر فرعون نے شہروں میں اپنے لوگ بھیجے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، تو وہ 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشرقین سے مراد صبح سویرے نہیں ہے، یا اسی صبح کو نہیں، کوئی اور صبح ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ مشرق کی طرف نکل گئے، چونکہ فلسطین جو ہے وہ اس مصر کے مشرق کی طرف ہے، مصر فلسطین کے مغرب میں ہے، مشرقین مشرق کی طرف، یہ معنی کیا ہے۔ مشرق یعنی شروق شمس کے وقت، یا مشرق کی طرف جو ہے وہ نکل گئے بنی اسرائیل کے تعاقب میں۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے، تراءان، بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ فرعونی جو ہے وہ لشکر لے کر کے ہمارے پیچھے آ گئے، دیکھ لیا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا ہم تو پکڑے جانے والے ہیں، آ گیا دشمن سر پہ، وہ بھی فرعون، کہاں فرعون کہاں ہم، یہ پیچھے آ گئے سر پہ، اتنا فرعونیوں کے لشکر کا سمندر اور سامنے پانی کا سمندر، بیچ میں بنی اسرائیل، مشکل حالات ہے، پریشان کن حالات ہے، اتنا طاقتور لشکر پیچھے ہے اور آگے جناب علی ایک طاقتور سمندر ہے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ البحر سمندر کو کہتے ہیں، بحر، عام طور پر بحر کا ترجمہ کرتے ہیں دریا سے، دریا ہم نہروں کو دریا کہتے ہیں، ہم اردو والے نہروں کو دریا کہتے ہیں، دریائے سندھ نہر سندھ جی، اور دریائے چناب نہر چناب، یہ ان کو عربی میں نہر فرات کہتے ہیں، اور ہم دریائے فرات، دریائے نیل کہتے ہیں، نہر نیل، عربی میں نیل کو، فرات کو، اور باقی جو ہوتے ہیں دریا ان کو دجلہ، نہر دجلہ کہتے ہیں، اور سمندر کو بحر کہتے ہیں، بحر، ٹھیک ہے جی۔ بحر کا ترجمہ دریا نہیں ہے، جو اردو ترجمہ میں بعض لوگوں نے ترجمہ بحر کا دریا کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بحر کا ترجمہ سمندر ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے بھی سمندر، پیچھے کا جو سمندر نہایت خونخوار سمندر ہے، یہ فرعونی ہے، اور آگے تو ہے طوفان ہے، سمندر کا طوفان ہے۔ اصحاب موسیٰ نے کیا کہا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، جی، تو خطرناک چیزوں کے درمیان میں ہم آ گئے، سمندر اور لشکر، انا لمدرکون۔ اصحاب موسیٰ تھے، وفادار تھے، مومن لوگ تھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں نا، اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے اصحاب مومن تھے،
فرعون کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، اور اگر وہ مومن نہ ہوتے تو قارون کی طرح وہاں رہتے فرعون کے پاس۔ یہ مومن ہے، خطرہ مول لیا اور چھوڑ کر کے ادھر آ گئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے۔ مومن اصحاب تھے، لیکن رازداں نہ تھے۔ جی یہ قابل توجہ ہے، اصحاب موسیٰ مومن تھے، یقیناً مومن تھے، کوئی شک نہیں، لیکن رازداں نہیں تھے۔ اس لیے رازداں نہ ہونے کی وجہ سے خوف لاحق ہو گیا، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑے گئے، رازداں نہ ہونے کی وجہ سے۔ کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، حضرت موسیٰ نے کہا یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ معیہ، معیہ ربی سیہدینی، میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہم کو راستہ دکھا دے گا۔ اصحاب موسیٰ نے یہی دیکھا نا، کہاں ہے راستہ؟ آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، راستہ تو ہے، راستہ ہی نہیں۔ طبیعی بات ہے، قدرتی بات ہے، رازداں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا طبیعی بات ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، محاصرے میں آ گئے، محاصرے میں اندر مشکل ترین حالات میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے مالک میرے ساتھ ہے، اس کے حکم پر ہم نکلے۔ اور اسی نے کہا تھا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کریں گے یہ لوگ، اور اس کے مطابق ان لوگوں نے پیچھا کیا ہے اور یہاں آئے ہیں، وہ ہم کو راستہ دکھائے، سیہدین، جی وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا معیہ، اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا میرے ساتھ، تو میرے ساتھ ہو نا، تم میرے اصحاب ہو، جی جب میرے تابع میں اطاعت میں ہے، میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ تو اگر میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ آنے دو سمندر، دونوں سمندر کو آنے دو، کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا عصا سمندر پر مارے۔ بحر کا ترجمہ دریا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دریائے نیل کی طرف بھاگ گئے تھے، اس کو دریا نہیں کہتے، نیل کو نہر کہتے ہیں، دریائے نیل کی طرف نہیں بھاگے تھے، دریائے نیل کی طرف بھاگ کر کے، دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کا قصر موجود ہے، سمندر کی طرف بھاگے تھے، سینا کی طرف وادی سینا کی طرف بھاگے تھے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے عصا کو سمندر پر مارے، چنانچہ فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، چنانچہ اس کا ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا، دائیں اور بائیں حصہ پہاڑ کی طرف پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے راستہ نکل آیا۔ وہ روایت میں ہے وہ راستہ بھی خشک، آیت میں ہے یہ خشک بھی ہو گیا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، راستہ خشک نکل آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔